سسی پنو ایک مشہور سندھی لوک کہانی ہے۔ یہ کہانی ایک وفادار بیوی کی ہے جو اپنے محبوب شوہر پنو کی تلاش میں ہر قسم کی مشکلات سے گزرتی ہے، جسے پنو کے بھائیوں نے اس سے جدا کر دیا تھا۔ میر پنو خان، جسے میر دوستین خان بھی کہتے ہیں، میر اسحاق کے بھائی میر علی خان کا بیٹا اور میر ہوت خان کا پوتا تھا، جو 12ویں صدی عیسوی میں بلوچستان ہوت قبیلے کے سردار تھے۔ سسی بھمبور کے بادشاہ راجہ جام سلطان کے ہاں حسین و جمیل لڑکی پیدا ہوئی۔ اس کا نام سسی رکھا گیا اور وہ ایک اکلوتی اولاد تھی۔ بادشاہ نے بیٹی کی پیدائش پر اس وقت کے نجومیوں کو بلا کر اس کا زانچہ بنوایا تو اس کو معلوم ہوا کہ سسی جوانی میں کسی شہزادے سے عشق کرے گی اور باپ کی عزت و وقار کو مجرور کر کے بدنامی کا باعث بنے گی۔ بادشاہ نے اس سے بچنے کی خاطر ایک صندوق بنایا جس میں سارا مال و متاع، ہیرے جواہرات اور دولت بھر دی، ساتھ ایک تعویذ پر سسی کی تاریخ پیدائش اور نام لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دی۔ سسی کو صندوق میں بند کیا اور بے رحمی سے دریا کے سپرد کر دیا۔ سسی کا وہ صندوق دریا میں بہتے بہتے ایک غریب نیک سیرت عطا نامی دھوبی کے پاس لگ گیا، جو بے اولاد تھا۔ مال و دولت ملنے پر اس کے حالات بہت اچھے ہو گئے۔ اس نے اس کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی کہ بچی نہایت باحیا، علیم اور علم و دانش میں یکتا ہو گئی۔ جب سسی جوان ہوئی تو بہت سے رشتے آنے شروع ہو گئے، مگر اس نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا۔ اسی دوران سسی کے اصل باپ بادشاہ کی بیوی سے بیٹا نہیں ہوتا تھا، تو وہ دوسری شادی کی غرض سے سسی کے حسن کے چرچے سن کر دھوبی کے پاس رشتہ لینے آتا ہے، مگر جب سسی کے گلے میں باندھا وہی اپنا تعویذ دیکھتا ہے تو پہچان لیتا ہے کہ وہ تو اس کی بیٹی ہے۔ بادشاہ نے اس کو حاصل کرنے کی سر توڑ کوشش کی، مگر سسی نے باپ کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ ایک روز وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ باغ میں سیر کے لیے جاتی ہے۔ وہاں کسی حال نما کمرے میں مختلف ملکوں کے بادشاہوں اور شہزادوں کی نہایت خوبصورت تصاویر اور نقش و نگار دیکھتی ہے۔ یہ نقش و نگار ایک غزنی نامی سوداگر نے اپنے ذوق و شوق کی خاطر بنوائے تھے۔ ان میں سے ایک تصویر سسی کے دل و دماغ میں اس طرح کھپ جاتی ہے کہ وہ اس پر گھائل ہو جاتی ہے اور اس کے بارے میں پورا کھوج لگاتی ہے۔ سسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیج مکران کے بادشاہ کا خوبصورت اور نیک صفت شہزادہ پنو ہے۔ وہ اپنے والد کے پہرہ دار خود لے لیتی ہے اور وہاں پہرے دار بٹھا دیتی ہے تاکہ دریا کے کنارے جو بھی سوداگر تجارت کے لیے اس شہر میں آئے تو اسے پتہ چل جائے کہ یہ کیج کے سوداگر اونٹ لے کر تجارت کے لیے وہاں آتے ہیں، تو سسی کے پہرے دار اس کو اطلاع دیتے ہیں۔ سسی سوداگروں سے پنو کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ لالچ کی خاطر کہتے ہیں کہ پنو تو ہمارا بھائی ہے۔ سسی ان کو قید کر لیتی ہے اور شرط عائد کرتی ہے کہ تم پنو کو لے کر آؤ تو تب میں تم لوگوں کو چھوڑ دوں گی۔ لہذا ان میں سے ایک دو بلوچ قید جا کر پنو کو اس کے والد سے بڑی منت و سماجت کے بعد ساتھ لے کر آتے ہیں اور اپنے اونٹوں کو باغات میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ اونٹ سسی کے باغات کا مکمل صفایا کر دیتے ہیں۔ سسی پنو کی خاطر کسی کو کچھ نہیں کہتی بلکہ ان کی خوب خدمت کرتی ہے۔ پنو سسی کے حسن اخلاق کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور واپس نہیں جاتا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ پنو سوداگری کی غرض سے بھمبور آتا ہے اور دھوبی کے پاس کپڑے دھلوانے جاتا ہے۔ وہاں سسی کو دیکھتے ہی دونوں عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پنو دھوبی سے سسی کا رشتہ مانگتا ہے تو وہ شرط لگاتا ہے کہ پہلے کپڑے دھو کر دکھاؤ، اگر وہ کامیاب ہو گیا تو وہ رشتہ دے دے گا۔ مگر پنو شہزادہ ہوتا ہے اور کپڑے دھونے نہیں جانتا اور سب کپڑے اس سے پھٹ جاتے ہیں۔ وہ چپکے سے سب کپڑوں کے جیب میں سونا رکھ دیتا ہے تاکہ دھوبی کا نقصان پورا ہو جائے۔
جس پر تمام گاؤں والوں نے پنو کے کپڑے دھونے پر اس کی تعریف کی اور یوں سسی کا باپ پنو کے ساتھ سسی کی شادی کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ پنو کا باپ اور بھائی اس کے شادی کے خلاف ہو گئے۔ پنو کے باپ نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ وہ بھنبور شہر جائیں۔ پنو کے بھائی بھنبور آئے تاکہ اسے اس شادی سے منع کر سکیں۔ پنو کے بھائیوں نے پنو کو سمجھانے کی بہت کوشش کی اور دھمکایا بھی۔ پنو کسی طرح سے نہ مانا تو انہوں نے دوسرا طریقہ اپنایا۔ بظاہر وہ پنو کی شادی پر رضامند ہو گئے اور پنو کی شادی میں شریک بھی ہوئے، جہاں انہوں نے پنو کو بہت زیادہ شراب پلائی جس سے وہ اپنے آپ سے بے خبر ہو گیا۔ رات کو پنو کو بے ہوشی کی حالت میں اونٹ کے کجاوے میں ڈال کر لے جاتے ہیں۔ جب سسی کی آنکھ کھلتی ہے تو دل بھر ندارت، یعنی نہ پنو نہ اونٹ اور نہ ہی اونٹوں والے۔ اس موقع پہ مدتوں پہلے شاعر محمد لکھتا ہے کہ لدا یار کھڑایا مڑ کے پیا انیر خدایا، لدا یار کھڑایا مڑ کے پیا انیر خدایا، جیون میرا ہے کس کاری جیو ہاتھ نہ آیا، بری جدائی سہنی آئی، بری جدائی سہنی آئی، چھٹ گیوں دلدارا، رب رحیم غفور محمد ملے پیر سچیارا۔ سسی اپنے ہار سنگار توڑ کر بکھرے بالوں ننگے پاؤں اپنے پنو کی تلاش میں آہیں بھرتی، روتی کرلاتی، پنو پنو کی صدائیں لگاتی، اونٹوں کے پاؤں کے نشانات پر دوڑتی ہوئی تپتے تھل صحرا میں بھوکی پیاسی بے حال ہو کر جان دے دیتی ہے۔ وہاں کاکا نامی ایک چروایا اس کی قبر بنا کر دفنا دیتا ہے اور سسی کے سچے عشق سے متاثر ہو کر اپنے پیشے، بیوی بچوں اور دنیا کو تج کر قبر پر خود مجاور بن جاتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق سسی جب اس کاکا نامی چرواہے کے پاس پنو کا پتہ پوچھنے پہنچتی ہے تو وہ سسی کے ساتھ بدفعلی کی نیت سے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ سسی خدا سے پناہ طلب کرتی ہے اور اسی دوران اس کے پاؤں کے نیچے سے ریت کھسکتی ہے اور سسی اس میں دفن ہو جاتی ہے۔ چرواہا خدا سے توبہ کرتا ہے کہ اس نے ایک سچی عاشق کو بری نیت سے دیکھا اور سسی کی قبر بنا کر دفنا دیتا ہے۔ ادھر پنو ہوش میں آنے کے بعد سسی کے عشق میں واپس بھنبور کی راہ لیتا ہے۔ تھل سے گزرتے ہوئے پنو اس مجاور کاکا کو دیکھ کر سسی کے بارے میں پوچھ گچھ کرتا ہے۔ مجاور پنو کو ایک غم زدہ لڑکی کا قصہ سناتا ہے۔ وہ نہایت پریشانی کے عالم میں پنو پنو پکارتی تھل کے اس تپتی ریت میں غرق ہو گئی ہے۔ پنو کو سسی کے سچے عشق کا کامل یقین ہو جاتا ہے۔ پنو وہاں درد بھری فریاد اور دعا اس طرح کرتا ہے کہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑتا ہے اور اسی ریت میں دھنس کر سسی سے جا ملتا ہے۔ سسی پنو کی قبریں کراچی سے 80 کلومیٹر دور بلوچستان کی جگہ لسبیلا کے قریب اسی وادی میں آج بھی موجود ہیں جہاں وہ دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ یہ کوئی جسمانی عشق نہ تھا، یہ سچا روحانی منزلوں کا عشق تھا جس میں حق کی راہ میں جان قربان کر کے ہی روح کو وصل نصیب ہوتا ہے۔ شاہ عبداللطیف بٹائی نے اپنی کتاب سسی پنو میں لکھا ہے، کوستان کا شہزادہ پنو وہاں نہیں ہے جہاں تم خیال کرتے ہو، چٹانوں میں مت ٹکراؤ، وہ تمہارے باطن میں ہی پوشیدہ ہے، غیر سے نجات کر کے محبوب کو اپنے باطن میں ہی تلاش کرو۔ اس کا روحانی ذہن سسی پنو کی حد درجہ رومانی کہانی کو بڑی شدت سے متحرک کرتا ہے۔ منظوم کہانی کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں مشک و عنبر کی خوشبو پھوٹتی ہے، زلفیں عطر چمیلی میں بسی ملتی ہیں، محبوب ایسا پیکر بن جاتا ہے کہ آنکھیں اسے بس حیرت سے تکتی ہی رہتی ہیں۔ صوفیانہ ادب سے لبریز قصوں میں سسی پنو کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے، اس میں سسی عاشق ہے اور سسی کی روح کی بے قراری سچے عشق کی ترجمان ہے۔ پنو غائب ہو جاتا ہے تو سسی تلاش میں نکلتی ہے، جانے کتنے دشوار گزار راستوں سے گزرتی ہے، راہ میں ریگستان آتے ہیں، پہاڑی درے آتے ہیں۔ پنو جو خالق کائنات کی علامت ہے
اس کی تلاش غیر معمولی تصویر پیش کرتی ہے۔ تیرا لٹیا شہر بھنور نسسیے بے خبرے، تیرا لٹیا شہر بھنور نسسیے بے خبرے، لگی والے تے کدے نہیں سوندے، لگی والے تے کدے نہیں سوندے، نی تیری کیویں اکھ لگ